السلام علیکم ناظرین، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جنرل باجوہ کو مرکزی کردار کہنے پر مولانا فضل الرحمان نے جو انکشافات کیے تھے انہیں میں نے ایک ایٹمم کہا تھا۔ اب کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کے اعتراف جرم کے نتیجے میں ایک اور بہت بڑا بم گرا ہے۔ کمشنر صاحب کسی اور پر الزام لگاتے اگر دھاندلی کا تو ایک اور بات تھی، انسان جب خود اپنا گناہ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کروایا تو بات بالکل اور ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مان لیا ہے کہ دھاندلی کی گئی اور میں نے اس میں کردار ادا کیا۔ راولپنڈی میں جو لوگ ہار رہے تھے انہیں 50-50 ہزار کی لیڈ دلوائی، یعنی نون لیگ کے امیدوار۔ کمشنر صاحب اتنے دباؤ کا شکار تھے کہ خودکشی کی کوشش کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سوشل میڈیا اور معاشرے میں جہاں جہاں وہ جا رہے تھے لوگوں کی طرف سے تنقید اور تمسخر کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس سے وہ بے پناہ دباؤ کا شکار ہوئے۔ یہ بھی کہا کہ فوج نے ٹھیک الیکشن کرائے، دوبارہ الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں، فارم 45 کو ہی جمع کر لیا جائے تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا کہ میرے ماتحت بیچارے رو رہے تھے، وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، یعنی دھاندلی کا کام۔ کچھ باتیں جنرل باجوہ کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ جنرل باجوہ کو جب نواز شریف نے جونیئر ہونے کے باوجود آرمی چیف لگایا تو جنرل باجوہ ان کے احسان مند تھے۔ شروع میں وہ چیف جسٹس کے حکم پر نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی میں فوجی افسر نہیں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن پھر بھیج دیے۔ جنرل باجوہ نے جب جے آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے افسر بھیجے اور جب نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا تو جنرل باجوہ تکبر سے پاگل ہو گئے۔ قمر باجوہ دراصل ایک بہت چھوٹا آدمی تھا جو ایک بہت بڑے عہدے تک پہنچ گیا تھا۔ اسے یہ سمجھ آیا کہ وزرائے اعظم کو ہٹانے کے لیے ضروری نہیں کہ مارشل لا لگایا جائے اور تنقید برداشت کی جائے، اور بڑے طریقے ہیں۔ ان دنوں صحافیوں کے ایک گروپ سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ فوج کو اب گیٹ پھلانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی اب مارشل لا اگر لگانا پڑے تو پہلے سے کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ نافذ ہو سکتا ہے۔ اس گفتگو میں واضح طور پر وہ تکبر سے پاگل ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے عجیب کھیل کھیلے، کبھی تحریک لبیک کا دھرنا کرایا شاہد خاقان عباسی کی حکومت کے خلاف اور مظاہرین میں پیسے بانٹے، کبھی عمران خان کی حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان سے دھرنا کرایا اور انہیں یقین دلایا کہ نئے انتخابات ہو جائیں گے، کبھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بڑا خوفناک وار کیا۔ عمران خان اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان لڑائی پیدا کی، فوج کو عمران خان سے لڑوا دیا۔ ملک آج جس صورتحال میں ہے اس کے منصوبہ ساز جنرل باجوہ ہی ہیں۔ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے تسلیم کیا ہے کہ بے انتہا دھاندلی کی گئی۔ راولپنڈی ڈویژن کے 13 ایم این اے ہارے ہوئے تھے، انہیں 70 ہزار کی لیڈ سے جتوایا۔ اپنے عہدے اور سروس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بھی کہا کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کو بھی سزائے موت دی جائے کہ وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ راولپنڈی میں انتخابی دھاندلی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کبھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ یہ بھی کہ کمشنر کا الیکشن کے کنڈکٹ میں کوئی براہ راست کردار نہیں ہوتا۔ یہ تو خیر کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ الیکشن کمیشن یا کسی ادارے نے دھاندلی کے لیے کوئی ہدایات جاری کی ہوں۔ اس طرح کی غیر قانونی ہدایات کبھی تحریری طور پر نہیں دی جاتی بلکہ زبانی منتقل ہوتی ہیں۔ قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 27 نشستیں راولپنڈی ڈویژن میں آتی ہیں، 11 پہ نون لیگ کامیاب ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان الزامات پر ایک کمیٹی بنا دی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ الزامات میں صداقت ہو تو کوئی ثبوت پیش کریں۔ چیف جسٹس نے فرمایا میں نے اس وقت الیکشن کی تاریخ دی جب صدر اور چیف الیکشن کمشنر میں اس حوالے سے بحث جاری تھی، یعنی الیکشن ڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لطیفہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو کمیٹی بنائی ہے کمشنر چٹھا کے الزامات کی تحقیق کے لیے، اس کی سربراہی سینئر ممبر الیکشن کمیشن سندھ نثار درانی کریں گے۔ گویا الیکشن کمیشن خود اس بات کا جائزہ لے گا کہ اس پر جو الزامات لگے ہیں وہ درست ہیں یا نادرست۔ اب پہلے اس بات پر آ جائیں کہ چیف جسٹس کا انتخابات میں دھاندلی کا کوئی کردار تھا یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ دھاندلی صرف پولنگ میں یا اس کے بعد نہیں ہوتی، پری پول ریگنگ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ پری پول ریگنگ میں جتنا بڑا کردار چیف جسٹس نے ادا کیا اتنا کسی اور شخص اور ادارے نے ادا نہیں کیا۔ انہوں نے اکیلی تحریک انصاف کے الیکشن کا جائزہ لے کر اس سے بلے کا نشان چھین لیا، جو پہلے سے ہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کا شکار تھی۔ جس پیمانے پر تحریک انصاف کے الیکشن پرکھے گئے اس پیمانے پر پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کے انتخابات پورے نہیں اترتے جن میں
پچھلی 5 دہائیوں سے نسل در نسل پارٹی قیادت منتقل ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف ایک تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا شکار تھی، اوپر سے چیف جسٹس نے بلے کا نشان چھین کر اسٹیبلشمنٹ کو پورا موقع دیا کہ تحریک انصاف کو زمین میں دبا دیا جائے۔ چیف جسٹس نے اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا کہ انتخابات کو 90 دن کی آئینی مدت سے نکالنے کا ذمہ دار کون ہے اور اسے کیا سزا دی جائے۔ آئین توڑا گیا ہے، اس کی کوئی سزا نہیں دی گئی۔ چیف جسٹس اس ملک کے عدالتی نظام کے سربراہ ہیں، انہوں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا کہ عمران خان سمیت تحریک انصاف کے جو لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا شکار تھے، ان پہ 200 مقدمے کس طرح بنا دیے گئے، عمران خان پہ اور ایک ایک لیڈر پہ درجنوں جھوٹے مقدمے کس طرح قائم ہو گئے۔ کبھی وہ بھٹو کی پھانسی کا مقدمہ لائیو چلاتے، کبھی کوئی مقدمہ لائیو چلاتے۔ عمران خان پہ جھوٹے مقدمے قائم کر کے انہیں سزائیں سنا دی گئی، حتیٰ کہ عدت میں نکاح پر بھی سزا سنا دی گئی۔ چیف جسٹس لائیو کھیلتے رہے۔ میاں محمد نواز شریف جو عدالتوں سے سزا یافتہ اور مفرور تھے، وہ 4 سال غیر حاضر رہ کر جب واپس آئے اور جس طرح یہ نظام انصاف ان کے سامنے لیٹا اور انہیں ہر جرم سے اور ہر سزا سے اور ہر الزام سے بری کیا، اس پر بھی چیف جسٹس چین کی نیند سوتے رہے۔ جہاں تک چیف الیکشن کمشنر کا تعلق ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی رکھیل سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ جہاں تک کمشنر چٹھا کی اس بات کا تعلق ہے کہ فوج نے ٹھیک انتخابات کرائے، تو معذرت کے ساتھ فوج پوری قوت سے ایک پارٹی یعنی تحریک انصاف کے خلاف جنگ میں اتری ہوئی تھی۔ الیکشن تو پی ٹی آئی کو لڑنے ہی نہیں دیے گئے۔ الیکشن کمیشن، پولیس اور عدالتیں سب فوج کے احکامات پر تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوتی رہیں۔ فوج نے 2018 کے الیکشن سے قبل تحریک انصاف سے معاملات طے کیے۔ تحریک انصاف کے ساتھ جنگ کے دوران جنرل حضرات خود مانے کہ 1 سال قبل ہم نے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کیا، گویا سال سے پہلے وہ سیاست میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ صحافیوں پر مقدمے درج کرائے، 16 مقدمات درج ہونے کے بعد ارشد شریف صاحب فرار ہو کر باہر گئے اور شہید کر دیے گئے۔ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا ہوا؟ بڑے بڑے چینلز نے بڑے بڑے صحافیوں کے پروگرام بند کر کے انہیں نوکری سے نکال دیا، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ پاکستان اتنا فاشسٹ ملک بن جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کی عنایات سے ملک 80 کی دہائی میں واپس جا چکا ہے۔ فوج نے کبھی بھٹو کو تخلیق کیا، کبھی اسے پھانسی لگایا، آج تک ملک اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ کبھی نواز شریف کو تخلیق کیا، کبھی جوتے مار کے نکالا، کبھی پھر لا کر بٹھایا، ملک آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ کبھی الطاف حسین کو بنایا، کراچی اس کے حوالے کیا اور اشروں وہاں قتل و غارت ہوئی، پھر اس کے خلاف فوجی آپریشن کرنا پڑا۔ 2024 کے الیکشن میں باقی تو جو پورے ملک میں ہوا سو ہوا، کراچی میں ایک بار پھر فوج نے ایم کیو ایم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس کے 10 ووٹ تھے اسے 100 ووٹ لے کر دیے اور ایم کیو ایم کو جتوا دیا۔ جبکہ شفاف الیکشن ہوتا تو جماعت اسلامی کراچی کا الیکشن جیت رہی تھی۔ دوسرا ہاتھ فوج نے پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کی باتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ظاہر ہے آج اگر راولپنڈی میں دھاندلی بے نقاب ہوگی تو کل کراچی میں دھاندلی بے نقاب ہوگی۔ یہ کھیل پتہ نہیں پاکستان میں کب تک کھیلا جاتا رہے گا۔